اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا امورنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم ربی زدنی علما نافعا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ لیجئے. اپنے والدین، اپنے اساتذہ، پیر و مرشد اور جن جن بزرگوں سے ہوتا ہوا علم دین ہم تک پہنچا ان تمام بزرگوں کو ایصال کر دیجئے. بلکہ اہل خانہ میں سے جنہوں نے اپنی جگہ دی ہوئی ہے ان کے اعزاء اقربا جتنے دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لیے بھی ایصال کر دیجئے. پڑھیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بیٹا، درس نظامی جو ہے نا یہ بہت سارے لوگ شوق میں شروع کر لیتے ہیں. اس کا میں ایک مظاہرہ آپ کو ایسے بتاتا ہوں. ابھی کل پرسوں جامعۃ المدینہ میں ایک جگہ پر دارالحدیث شریف کا آغاز ہوا ہے. بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ. وہاں سے ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا تھا اور جب ہم گئے تھے جامعہ کی حالت اتنی خستہ تھی کہ کسی کمرے کا دروازہ نہیں تھا، کھڑکی نہیں تھی اور 2 کمروں پر پلاسٹر ہوا تھا، باقی کسی کمرے پر پلاسٹر نہیں تھا. وضو خانہ، واش روم وہ مسجد میں جا کر استعمال کرنا پڑتا تھا. مچھر اتنے زیادہ تھے چونکہ آگے مسجد اور جامعہ کے درمیان میں خالی گراؤنڈ تھا اور وہاں گندا پانی کھڑا رہتا تھا. تو اس جامعہ کی حالت کی وجہ سے ہمارے جامعہ میں ایڈمیشن ہوا تھا 80 لڑکوں کا. پہلے دن کتابیں لینے کے بہانے سے 40 لڑکے جامعہ کی حالت دیکھ کے بھاگ گئے تھے. دوسری بات یہ ذہن میں آپ کے وسوسہ آئے گا اور بہت سارے لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جی استاد بڑا نہیں ہے، ادارہ بڑا نہیں ہے، قرب و جوار میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں آپ نے ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیا؟ وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں کی بلڈنگ اچھی ہے، وہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں، آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں وغیرہ ذالک. ایک اصول یاد رکھیے گا کہ علم دین اگر کسی بڑے استاد سے پڑھیں گے تو ہی آئے گا، یہ کوئی اصول نہیں ہے. ورنہ ہر بڑے استاد سے پڑھنے والا بھی کیا بنتا؟
بولیں بڑا بنتا، لیکن کیا اکابرین اور اسلاف سے پڑھ کر نکلنے والے سارے ہی بڑے بنے؟ نہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے. فلہذا یہ علم جو آپ نے شروع کیا، آپ میں سے بہت سارے بچوں کو ترغیب دی گئی ہوگی، بہت سے نے سن کر لیا ہوگا، بہت سے کسی دوست کے چکر میں آ گئے ہوں گے، کسی کا ہو سکتا ہے کہ ذاتی شوق ہو، چلو گھر کے قریب شروع ہو گیا. تو جب انسان شروع کرتا ہے تب تو اچھا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ماہ رمضان میں نمازیوں کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں کہ پہلے دن تو پہلی صف میں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، دوسری میں تعداد ہوتی ہے، تیسری میں تعداد ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے والی صفیں کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کو مدینے لے جائے تو آپ شروع میں جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے بس سارے گناہ بخشوا کے آؤں گا، لیکن پہلا عمرہ کرنے کے بعد، دوسرا عمرہ کرنے کے بعد، پہلا دن مسجد النبوی شریف میں گزارنے کے بعد، دوسرا گزارنے کے بعد پھر دل مائل نہیں ہوتا، سستی غفلت پیدا ہو جاتی. یہی حال یہاں پر بھی ہے. آپ نے شروع کر دیا تو آپ نے ہر روز اب سبق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، یا اللہ مجھے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، اے کریم مالک مجھے حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم اور وسوسہ پیدا کرنے والوں کے وسوسوں سے بچا. آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. ہر روز دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے گا. اور جو لگا رہے گا نا وہ جنگلات میں بھی بیٹھ جائے اسے علم دین حاصل ہو جاتا ہے. مفتی ابن القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مشرف نے دھمکی لگائی تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو تم اس جامعہ نظامیہ میں چوڑے ہوتے ہو، چند منٹ لگیں گے تمہارے پورے جامعہ کو اکھاڑ کے رکھ دوں گا. تو مفتی صاحب نے بڑے بابا نے ڈھول کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ مفتی ابن القیوم ہزاروی کسی جامعہ کا محتاج ہے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا وہی جامعہ نظامیہ ہے. لہذا جس جگہ پر استاد بیٹھ جائے اور پڑھانے لگ جائے، اس پڑھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. لہذا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو ایک استاد میسر آئے اور انہوں نے اپنے اوقات میں سے ایک وقت آپ کو دیا. اس وقت میں ظاہر سی بات ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں کہ دو پیسوں کو بھلا ہو جائے. ایسے میں کوئی ہمارے بھلے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے نکالتا ہے تو ہمارا بہت بڑا محسن ہے. میں نے آج طلباء سے کہا کہ گورنمنٹ اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے 9-10 میں، آپ بھی پڑھتے ہیں اسکولوں میں، تو بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ اسکول میں اچھا نہیں پڑھاتے اور ان کی اپنے ٹیوشن سینٹر پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ آگے کیا کرنا، ٹیوشن لینا پھر پڑھائیں گے. تو وہ ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتے ہیں، اپنے اسکول میں نہیں پڑھاتے تاکہ پیسے آ جائیں. لیکن جو علماء کرام ہیں کہ جو بغیر پیسوں کے ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جن اوقات میں یہ پیسے کما سکتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں. لہذا ان کی قدر کرنی ہے. آخری گزارش اس قدر کے تناظر میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس دور میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مرشد. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرشد کی بہت ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرشد اگر کامل مل جائے تو انسان ترقی کے زینے چڑھتا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف مرشد کو دیکھے اور اپنے استاد کو نہ دیکھے اس سے بڑا بے وقوف، احمق، کم عقل اور دنیا میں جاہل کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر مرشد نے اسے راستہ دکھایا ہے تو استاد نے ہاتھ پکڑ کر اس راستے پہ چلایا ہے. اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے امام اعظم افضل ہے یا غوث اعظم؟ اور میں کیا بتاؤں کہ غوث اعظم افضل ہے امام اعظم؟ اب میرے لیے تو دونوں گاڑی کے اس دو ویل کی طرح ہیں کہ جن میں سے ایک کے بغیر بھی گاڑی نہیں چل سکتی. لہذا اپنے پیر صاحب سے محبت کریں، ٹوٹ کے کریں، لیکن اپنے استاد کا ادب ملحوظ خاطر رہے. پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھ چومیں. پیر صاحب کے آگے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بھی نگاہیں جھکا کر رکھیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور یہ درس نظامی ساری کی ساری راہ ادب کی ہے. اس میں ہلکا سا بھی شبہ آ گیا نا
استاد کے خلاف ہلکا سا شبہ بھی آ گیا نا، آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھاگ جائیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے. ذرا سا شبہ اگر کسی استاد کے بارے میں آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ھذا فراق بینی و بینک، بس. فلہذا استاد آپ کے مائی باپ، استاد کا درجہ سب سے بلند جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم نہ دیں، اسلام کے خلاف کسی کام کا حکم نہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیر عطا فرمائے. قرآن شریف ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے؟ چلے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ قرآن کا بنیادی فوکس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہو، قرآن پر نظر ہو، قرآن کی تلاوت ہو. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. اور درس نظامی میں جب پہلے درجے کے بعد پڑھایا جاتا ہے اس وقت توجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہر صیغے پر بحث ہو، صیغے کے مطابق ترجمہ کرنا آئے. تو اب چونکہ آغاز ہی آپ ترجمہ قرآن سے کریں گے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا قرآن کا مطالعہ مضبوط ہو اور صرف و نحو کی مشق ہو، پریکٹس ہو، اور آپ صرف و نحو کو قرآن کے تناظر میں سمجھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ اور برکات